حضرت محترم اسد نذیر آبادی، بہرحال ہمارے مہمان بھی ہیں، محترم بھی ہیں، بڑے خوبصورت انداز میں بارگاہ امام میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش فرما رہے تھے۔ میری ایک حیثیت صرف میزبان کی ہے، یہاں پر مجھے حکم ملا ہے، اس کی تعمیل کیے دیتا ہوں، لیکن میرے اور آپ کے درمیان ابھی بہت محترم شعراء یہاں تشریف رکھتے ہیں، جناب خورشید حیدر صاحب مظفر نگری، جن کو سننے کے لیے یقیناً آپ بھی بے چین ہیں اور میں بھی بے چین ہوں، جناب حیدر صاحب کرتپوری وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال میں وقت نہیں لے رہا ہوں، آپ کا بات شروع کر رہا ہوں۔ ملازم جی شروع کرو، بسم اللہ۔ حیدر بھائی اب ادھر کو دیکھ لو بس۔ ہاں عرض کرتا ہوں، ملازم فرما لیں، میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ 2-3 شعر سے زیادہ نہیں پڑھوں گا کہ میرے لبوں کو مہکتا گلاب کر دے گا، میرے لبوں کو مہکتا گلاب کر دے گا، علی کا ذکر مجھے آفتاب کر دے گا، میرے لبوں کو مہکتا گلاب کر دے گا، میرے لبوں کو مہکتا گلاب کر دے گا، میرے لبوں کو مہکتا گلاب کر دے گا، علی کا ذکر مجھے آفتاب کر دے گا، اور یہ روز روز کی محفل، یہ واہ واہ کا شور آپ کی جانب سے بارگاہ مولا میں میرے لبوں کو مہکتا گلاب کر دے گا، علی کا ذکر مجھے آفتاب کر دے گا، اور یہ روز روز کی محفل، یہ واہ واہ کا شور منافقین کا جینا عذاب کر دے گا۔ روز روز کی محفل، یہ واہ یہ روز روز کی محفل، یہ واہ واہ کا شور منافقین کا جینا عذاب کر دے گا۔ اور بہت خاموشی کے ساتھ یہ شعر سن لیجیے گا، کسی لائق کو تو دعائیں دے دیجیے گا۔ یہ روز روز کی محفل، یہ واہ واہ کا شور منافقین کا جینا عذاب کر دے گا، منافقین کا جینا عذاب کر دے گا۔ اور شعر سن لیجیے گا جہاں بھی حضرات ہے، جہاں میری آواز پہنچ رہی ہے، کہ غدیر خم کی حقیقت ذرا قبول تو کر۔ قبلہ روشن صاحب ملازہ فرمائے بھائی، میرے بھی سن لو۔ ایک سلوات بھیج دیجئے بابا سے بس، میں مثال بھائی سے کہہ رہا تھا اور کسی سے نہیں۔ میرے لبوں کو مہکتا گلاب کر دے گا، علی کا ذکر مجھے آفتاب کر دے گا، یہ روز روز کی محفل، یہ واہ واہ کا شور پوری توجہ کے ساتھ شعر سنیے گا، منافقین کا جینا عذاب کر دے گا، اور غدیر خم کی حقیقت ذرا قبول تو کر، میرا خدا تجھے عالی جناب کر دے گا۔ غدیر خم کی حقیقت ذرا قبول تو کر، 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 میرا خدا تجھے عالی جناب کر دے گا، میرا خدا تجھے عالی جناب کر دے گا، غدیر خم کی حقیقت ذرا قبول تو کر۔ اور دیکھیے میں ایک مطلع حاضر کر رہا ہوں غدیر خم سے متعلق، جشن غدیر میں آپ بیٹھے ہیں۔ داد بات کا مسئلہ قطع نہیں ہے، داد کا مسئلہ تو یہ جو مولائی ہے وہ بولتا ہے، تعداد کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، حوصلے لڑتے ہیں تعداد سے کیا ہوتا ہے۔ لیکن ایک مطلب میں پیش کر رہا ہوں اپنے نوجوانوں کے لیے، صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں، میرے محترم یہاں علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جناب مثال صاحب جو شعر کی نوک پرک کو اچھی طرح سمجھتے بھی ہیں، مثال صاحب بہرحال مطلب میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی سچا ذکر بار بار کیا جائے تو وہ ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ جیسا یہ واقعہ ہم نے بھی دیکھا ہے۔ یہاں سے مطلب شروع کر رہا ہوں، کسی لائق ہو تو دعائیں دے دیجیے گا۔ ملازم فرما لے کہ ایسا ہے، بہت آہستہ سے پڑھ رہا ہوں، کہ ایسا ہے نقش واقعہ دل پر غدیر کا۔ نصیر بھائی ملازم فرمائے، ایسا ہے نقش واقعہ دل پر غدیر کا۔ پھر سن لیجیے گا مصرع، دوسرے مصرع میں جب بھی بتائے گا آپ کو کہ ایسا ہے نقش واقعہ دل پر غدیر کا، دیکھا ہو جیسے ہم نے بھی منظر غدیر کا، دیکھا ہو جیسے ہم نے بھی منظر غدیر کا۔ ایسا ہے نقش واقعہ دل پر غدیر کا، ایسا ہے نقش واقعہ دل پر غدیر کا، ایسا ہے نقش واقعہ دل پر غدیر کا، دیکھا ہو جیسے ہم نے بھی منظر غدیر کا، دیکھا۔ اور یہ شعر آپ کے حوالے کہ دیکھا ہو جیسے ہم نے بھی منظر غدیر کا، اور سننا ہے ذکر اس لیے تو بھر غدیر کا۔ بات لہذا فرمائے
سننا ہے ذکر ایسا ہے نقش واقعہ دل پر غدیر کا، دیکھا ہو جیسے ہم نے بھی منظر غدیر کا، اور سننا ہے ذکر اس لیے دو بھر غدیر کا، آتا ہے یاد آپ کو پتھر غدیر کا۔ سننا ہے ذکر اس لیے دو بھر غدیر کا، سننا ہے ذکر اس لیے دو بھر غدیر کا، سننا ہے ذکر اس لیے دو بھر غدیر کا، آتا ہے یاد آپ کو پتھر غدیر کا۔ اور یہ اپنے دوستوں سے میں چاہوں گا کہ سب ملے اس میں میرے شعر میں میرے ساتھ جڑے کہ سننا ہے ذکر اس لیے دو بھر غدیر کا، آتا ہے یاد روشن قبلہ، آتا ہے یاد آپ کو پتھر غدیر کا، اور معراج ہو رہی ہے وسیع رسول کو۔ فرمایا کہ سننا ہے ذکر اس لیے دو بھر غدیر کا، آتا ہے یاد آپ کو پتھر غدیر کا، اور معراج ہو رہی ہے وسیع رسول کو، ایسا بلند ہو گیا منبر غدیر کا۔ معراج ہو رہی ہے وسیع رسول کو، معراج ہو رہی ہے، شکریہ بہت بہت محبت ہے آپ کی، کہ معراج ہو رہی ہے وسیع رسول کو، معراج ہو رہی ہے وسیع رسول کو، معراج ہو رہی ہے وسیع رسول کو، ایسا بلند ہو گیا منبر قدیر کا، اور چہرے اتر گئے ہیں میرے دوستوں کے بھی۔ ملاحظہ فرمائیں، خاص طور سے آپ کے حوالے کر رہا ہوں اسے، ملاحظہ فرمائیں، معراج ہو رہی ہے وسیع رسول کو، ایسا اسٹیج سے لے کے آپ تک ایسا بلند ہو گیا منبر غدیر کا، اور چہرے اتر گئے ہیں میرے دوستوں کے بھی، آیا ہے نام جس گھڑی لب پر غدیر کا۔ چہرے اتر گئے ہیں میرے دوستوں کے بھی، چہرے اتر گئے ہیں میرے دوستوں کے بھی، آیا ہے یاد جس گھڑی لب پر غدیر کا، آیا ہے یاد جس گھڑی لب پر غدیر کا۔ اور یہ شعر نوجوانوں کی نظر کہ آیا ہے ذکر جس گھڑی، آیا ہے نام جس گھڑی لب پر غدیر کا، وہ دیکھو درمیان میں محفل کے بیٹھ کر، آخری لمحہ ہے شب کا، یہ آپ سب حضرات بیٹھے لائق مبارکباد ہے، شہزادی آپ کو اس کا صلہ یقینی طور سے دے گی۔ شعر مجھ سے ملاحظہ فرما لیجئے کہ چہرے اتر گئے ہیں میرے دوستوں کے بھی، آیا ہے نام جس گھڑی لب پر غدیر کا، اور وہ دیکھو درمیان میں محفل پہ بیٹھ کر نعرے لگا رہا ہے قلندر غدیر کا۔ وہ دیکھو درمیان میں محفل کے بیٹھ کر، وہ دیکھو درمیان میں محفل کے بیٹھ کر نعرے لگا رہا ہے قلندر غدیر کا، نعرے لگا رہا ہے قلندر غدیر کا۔ اور یہ کم تعداد اور اسرت کی تعداد ملاحظہ فرما لیں جس دن غدیر خم تھا۔ ملاحظہ فرمائے، شعر کو حاضر کر رہا ہوں، داد دے نہ دے کوئی بات نہیں، مجھے کوئی اس کی تمنا بھی نہیں ہے اس وقت، نعرے لگا رہا ہے تمنا غدیر کا، اور تعداد ملاحظہ فرمائے، ملاحظہ فرمائے شعر کہ تعداد کم تھی روز ولایت تو کیا ہوا۔ کہ تعداد کم تھی روز ولایت تو کیا ہوا، اب آ کے دیکھ لیجئے لشکر غدیر کا۔ تعداد کم تھی روز ولایت تو کیا ہوا، تعداد کم تھی روز ولایت تو کیا ہوا، اب آ کے دیکھ لیجئے لشکر غدیر کا، اب آ کے دیکھ لیجئے لشکر غدیر کا، اب آ کے دیکھ لیجئے لشکر غدیر کا۔ اور ایک یہ میں نے قافیہ استعمال کیا، بہرحال شعراء حضرات یہاں تشریف رکھتے ہیں، ان سے معذرت کے ساتھ یہ قافیہ مجھ سے محترم شاعر یہاں تشریف رکھتے ہیں، لیکن اگر اس سے توجہ سے سن لیا اس قافیہ کا استعمال تو انشاءاللہ لطف آئے گا، اور مجھے دعویٰ ہے کہ شعر یاد بھی رہے گا آپ کے، کہ اے میرے، اب آ کے دیکھ لیجئے لشکر غدیر کا، اور اے میرے نو نہالو ذرا ہوشیار باش۔ ملاحظہ فرمائے، ملاحظہ فرمائے، اے میرے نو نہالو، اے میرے نو نہالو ذرا ہوشیار باش، پھرتا ہے در بدر ابھی مخبر غدیر کا، پھرتا ہے در بدر ابھی مخبر غدیر کا، اے میرے نو نہالو ذرا ہوشیار باش، اے میرے نو نہالو ذرا ہوشیار باش، پھرتا ہے در بدر ابھی مخبر غدیر کا، پھرتا ہے در بدر ابھی، اور باندھے کھڑے ہیں ہاتھ خدا کے حضور میں، باندھے کھڑے ہیں ہاتھ، باندھے کھڑے ہیں ہاتھ خدا کے حضور میں، اب تک ستا رہا ہے انہیں ڈر غدیر کا۔ باندھے کھڑے ہیں ہاتھ خدا کے حضور میں، باندھے کھڑے ہیں ہاتھ خدا کے حضور میں، اب تک ستا رہا ہے انہیں ڈر غدیر کا، اب تک
اور یہ آخری شعر کہ کب تک جیو گے گونگی سماعت لیے ہوئے، کب تک جیو گے، کب تک جیو گے گونگی سماعت لیے ہوئے، ہوتا رہے گا ذکر برابر غدیر کا، ہوتا رہے کب تک جیو گے، کب تک جیو گے گونگی سماعت لیے، کب تک جیو گے گونگی سماعت لیے ہوئے، کب تک جیو گے گونگی سماعت لیے ہوئے، کب تک جیو گے گونگی سماعت لیے ہوئے، ہوتا رہے گا ذکر برابر غدیر کا، کب تک جیو گے گونگی سماعت لیے ہوئے، کب تک جیو گے گونگی سماعت لیے ہوئے، ہوتا رہے گا ذکر برابر غدیر کا، ہوتا رہے گا ذکر برابر غدیر کا۔ اور گلشن گواہ ہیں میرے اب تک کے تجربے، گلشن گواہ ہیں میرے اب تک کے تجربے، گلشن گواہ ہیں میرے اب تک کے تجربے، بھولا نہیں ہے کوئی بھی منظر غدیر کا، بھولا نہیں ہے کوئی بھی منظر غدیر کا، بھولا نہیں ہے کوئی بھی منظر غدیر کا، ایسا ہے نقش واقعہ دل پر غدیر کا، دیکھا ہو جیسے ہم نے بھی منظر غدیر کا۔ اور ایک مطلع اور دو شعر بہرحال کسی صاحب کے حکم ہے اس میں حاضر کرتا ہوں۔ ذرا سوال یاد دلا دیجیے۔ اچھا آ گیا ہے، ایک سلوات بھیج دیجیے بابا۔ بہرحال نصیر اسد بھائی کا حکم کی تعمیل میرے لیے واجبات کی حد تک ہے کہ سورج ہے سوا نیزے پہ سایہ بھی نہیں ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، جو لوگ واقعی شعر سننے کے لیے یہاں تشریف رکھتے ہیں ان کے لیے میں حاضر کر رہا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں بھائی، ویسے آپ لوگوں تک یہ ضرور یقینی طور سے پہنچ چکا ہوگا، ہندوستان کے تمام ناظموں نے ہندوستان اور ہندوستان سے باہر، میں نے کم پڑھا ہے، ناظموں نے سے زیادہ پڑھا ہے۔ ملاحظہ فرما لیں کہ سورج ہے سوا نیزے پہ سایہ بھی نہیں ہے۔ آپ کے حکم مطابق کرو کہ سورج ہے سوا نیزے پہ سایہ بھی نہیں ہے، اور عباس کے ماتھے پہ پسینہ بھی نہیں ہے۔ اب مولا عباس کو آپ نے جواب دینا، مجھے نہیں دینا، میں تو پڑھ کے چلا جاؤں گا کہ سورج ہے سوا نیزے پہ سایہ بھی نہیں ہے، سایہ بھی نہیں ہے، عباس کے ماتھے پہ پسینہ بھی نہیں ہے، عباس کے ماتھے پہ پسینہ بھی نہیں ہے، اور موجوں کی طرح کانپ رہی ہے سپاہ شام۔ 14 مصرع ملاحظہ فرما لیں کہ سورج ہے سوا نیزے پہ سایہ بھی نہیں ہے، عباس کے ماتھے پہ پسینہ بھی نہیں ہے، اور موجوں کی طرح کانپ رہی ہے سپاہ شام، عباس کا لڑنے کا ارادہ بھی نہیں ہے۔ موجوں کی طرح کانپ آداب، شکریہ بہت بہت شکریہ بہت بہت۔ سورج ہے سوا نیزے پہ سایہ بھی نہیں ہے، عباس کے ماتھے پہ پسینہ بھی نہیں ہے، اور موجوں کی طرح کانپ رہی ہے سپاہ شام، عباس کا لڑنے کا ارادہ بھی نہیں ہے، عباس کا لڑنے کا ارادہ بھی نہیں ہے۔ اور یہ بہرحال یہ بھی کسی کا حکم تھا۔ ملاحظہ فرما لیں، ایک مطلع اور دو شعر یقینی طور سے آپ کا سنا ہوا بھی ہوگا کہ دل و دماغوں، مطلع بطور خاص آپ کے حوالے، بلکہ یوں کہوں کہ ارباب فہم کے حوالے، کہ دل و دماغوں نظر میں رہے تو اچھا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، دوسرا مصرع آپ تک انشاءاللہ پہنچ جائے گا، میں ادھر ادھر کی شاعری کرنے کا عادی بھی نہیں ہوں، کہ دل و دماغوں نظر میں رہے تو اچھا ہے، دل و دماغوں نظر میں رہے تو اچھا ہے، علی کا ذکر سفر میں رہے تو اچھا ہے، دماغوں نظر میں رہے تو اچھا ہے، دل و دماغوں نظر میں رہے تو اچھا ہے، دل و دماغوں نظر میں رہے تو اچھا ہے، دل و دماغوں نظر میں رہے تو اچھا ہے، علی کا ذکر سفر میں رہے تو اچھا ہے۔ اور پوری توجہ کے ساتھ شعر سن لیجیے گا، دل و دماغوں نظر میں رہے تو اچھا ہے، علی کا ذکر سفر میں رہے تو اچھا ہے، ان نہ دیکھ خشک نگاہوں سے خواب جنت کا۔ آپ لکھنؤ، پورے لکھنؤ کی نمائندگی کر رہے ہیں، آپ کے حوالے کر رہا ہوں یہ شعر کہ دل و دماغ و نظر میں، پوری اسٹیج سے توجہ کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، کہ دل و دماغ و نظر میں رہے تو اچھا ہے، علی کا ذکر سفر میں رہے تو اچھا ہے،
علی کا ذکر سفر میں رہے تو اچھا ہے. اور نہ دیکھ خشک نگاہوں سے خواب جنت کا، یہ خواب دیدہ تر میں رہے تو اچھا ہے. نہ دیکھ خشک نگاہوں سے خواب جنت کا، نہ دیکھ خشک نگاہوں سے خواب جنت کا، نہ دیکھ خشک نگاہوں سے خواب جنت کا، یہ خواب دیدہ تر میں رہے تو اچھا ہے، یہ خواب دیدہ تر میں رہے تو اچھا ہے. اور آج کی تاریخ کے حوالے سے یہ آپ کے شعر کہ دل و دماغ و نظر میں رہے تو اچھا ہے، علی کا ذکر سفر میں رہے تو اچھا ہے، نہ دیکھ خشک نگاہوں سے خواب جنت کا، یہ خواب دیدہ تر میں رہے تو اچھا ہے، یہ خواب دیدہ تر میں رہے تو اچھا ہے. اور غدیر خم میں نبی نے کسے کہا مولا، غدیر خم میں نبی نے کسے کہا مولا، یہ درد آپ کے سر میں رہے تو اچھا ہے. دل و دماغ و نظر میں رہے تو اچھا ہے، علی کا ذکر سفر میں رہے تو اچھا ہے، نہ دیکھ خشک نگاہوں سے خواب جنت کا، یہ خواب دیدہ تر میں رہے تو اچھا ہے، یہ خواب دیدہ تر میں رہے تو اچھا ہے. اور غدیر خم میں نبی نے کسے کہا مولا، یہ درد آپ کے سر میں رہے تو اچھا ہے، یہ درد آپ کے سر میں رہے تو اچھا ہے، یہ درد آپ کے سر میں رہے تو اچھا ہے. اور وہ آئے کیوں نہیں اب کے برس یہ مت پوچھو، مولانا فرمائے دوسرا مصرع کہ وہ آئے کیوں نہیں اب کے برس یہ مت پوچھو، یہ گھر کی بات ہے گھر میں رہے تو اچھا ہے. وہ آئے کیوں نہیں اب کے برس یہ مت پوچھو، وہ آئے کیوں نہیں اب کے برس یہ مت پوچھو، یہ گھر کی بات ہے گھر میں رہے تو اچھا ہے، یہ گھر کی بات ہے گھر میں رہے تو اچھا ہے. اور نصیریوں کا عقیدہ بھی خوب ہے گلشن، یہ گھر کی بات ہے گھر میں رہے تو اچھا ہے. اور نصیریوں کا عقیدہ بھی خوب ہے گلشن، خدا خدا کے ہی گھر میں رہے تو اچھا ہے. نصیریوں کا عقیدہ بھی خوب ہے گلشن، نصیریوں کا عقیدہ بھی خوب ہے گلشن، خدا خدا کے ہی گھر میں رہے تو اچھا ہے، دل و دماغ و نظر میں رہے تو اچھا ہے، علی کا ذکر سفر میں رہے تو اچھا ہے.